السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد كما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بہت ہی لاجواب قیمتی خطاب، کافی دیر سے آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سچ کہہ رہا ہوں، حضرت قبلہ دامت برکاتہم کی ان قیمتی باتوں کے بعد مناسب یہی ہے کہ آگے کوئی بات نہ ہو۔ اس لیے کہ مدارس عربیہ میں ایک جملہ ہم پڑھے اور یہاں جتنے حضرات علماء و اساتذہ تشریف فرما ہیں وہ بھی پڑھے ہیں، طلب الکل فوت الکل، ایک دم زیادہ پانا زیادہ کھونے کے برابر ہے۔ تھوڑا تھوڑا سننا اور اس پر عمل کرنا
یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اسی لیے جتنی آسمان کی کتابیں اتری ان میں سے قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں بیک وقت نازل ہو گئی۔ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا اللہ تعالیٰ، تاکہ امت کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آج ہی نماز کا حکم نازل ہو جائے، آج ہی روزے کا حکم نازل ہو جائے، آج ہی زکوٰۃ کا حکم نازل ہو جائے، آج ہی حج کا حکم نازل ہو جائے، پردے کے احکامات آج ہی نازل ہو گئے، اگر اور دوسرے تمام مسائل ایک ساتھ ایک وقت ایک بار میں نازل ہو جاتے تو پھر امت پریشان ہو جاتی۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ اس لیے نازل کیا تاکہ میرے حبیب کی امت کے لیے اعمال آسان ہو جائے۔ اور یہ بات سمجھ میں؟ دین آسان ہے، پھر بھی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے مشکل۔ ایک پہلی بات تھی جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی بھوکا آدمی کئی دن کا بھوکا ہو یا کئی وقت کا بھوکا، شدت سے بھوک لگ رہی ہے اور اس کے لیے دال اور روٹی بھی بہت قیمتی، لیکن ایسا بھوکا آدمی جب پیٹ بھر کر بریانی کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جانے کے بعد اس کے سامنے اگر دال رکھیں گے، روٹی رکھیں گے، سادہ چاول رکھیں گے، کوئی کھائے گا؟ حضرت کی تقریر بہترین بریانی رہی، اب مجھ جیسے دال کی ضرورت بھی نہیں تھی، چونکہ حصہ ہوں تو کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ بیٹھے بیٹھے ارادہ ہوا کوئی نئی بات نہیں بولنا، حضرت ہی کی باتوں کا دامن تھام کر کچھ آگے بڑھ جانا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے، دینی مجلسوں میں اس دور اور اس وقت جتنے مجمع کی ضرورت ہے، آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ دینی مجلسوں میں اتنا مجمع نہیں آ رہا ہے۔ یہی اگر کوئی سیاسی جلسہ باہر ہوتا تو شاید پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ کوئی سیاسی لیڈر اور رہبر آنے کی خبر پہنچتی تو اس کے پہنچنے سے پہلے ایک جم غفیر وہاں پر ہوتا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دینی مجلسوں میں تعداد کا کم ہونا یہ دین بیزاری کی علامت ہے۔ صاف مطلب ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اب لوگوں کو دین کی باتوں کی طلب نہیں ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں، جواب دیں آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے، اسے تقریر نہیں بلکہ ہماری آپس کی گفتگو سمجھے۔ اس محلے کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ یوسف گوڑا۔ اور اس مسجد کا نام؟ میں تو اتنی مرتبہ آ گیا ہوں، آپ بھولے تو بھی بھولے، نام میں نہیں بھول سکتا، مسجد صحابہ بی بی آمینہ، برابر۔
ذرا ہاتھ اٹھائے کہ اس مسجد کے اطراف و اکناف اور اس محلے میں رہنے والے کتنے حضرات اس وقت جلسے میں شریک ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ گن سکتا ہوں میں 30 سیکنڈ کے اندر۔ باہر والوں کے لیے جلسہ منعقد نہیں، خود کے محلے کے لیے جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ باہر والے آ گئے تب بھی فبیہا، نہ آئے تب بھی فبیہا۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ بمشکل 20 کے اندر باہر ہاتھ اٹھے۔ کیا اتنے ہی لوگ ہیں یہاں پر یا اس سے کئی درجے زیادہ ہیں؟ میں اگر ناظم جلسہ اور منتظمین مجھے معاف فرمائیں تو میں ایک خیال اور ایک بات آپ کے سامنے رکھوں۔ جلسے رکھنے کے بعد جس طریقے سے جلسوں سے متعلق محنت کی ضرورت پڑتی ہے ویسی محنت کر کے جلسوں کو کامیاب کرنا ہے۔ یہ شادی نہیں، واٹس ایپ میں دیکھتے ہی آ جانے کے واسطے۔ جلسے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک دعوت والا جلسہ، ایک بغیر دعوت والا جلسہ۔ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر، ایک ایک کی تھوڑی پکڑ کر منتظمین کو محنت کرنا ہے کہ بھائی آج ہمارے محلے کی مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ ہے، مولانا تشریف لا رہے ہیں، علماء تشریف لا رہے ہیں، آ جاؤ چند لمحات حضور کی محبت کا ثبوت دو۔ اگر 1000 سوا ہزار دکان اور گھروں پہ مشتمل ہمارا محلہ ہے، 50% بھی آ گئے تو 500 کی تعداد ہو گئی۔ باہر سے آنے والے ان سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی دینی مجلس کو اگر جانے کا موقع ملے تو تنہا نہ جاؤ، 2-4 حضرات کو دعوت اور تشکیل دے کر دینی مجلسوں کو لے کر جاؤ۔ جہاں تک ہو سکے ہماری اپنی نگاہ میں وہ نوجوان جو دین سے بہت دور ہے اس پر محنت کر کے لے کر جاؤ۔ یہ بھی دعوت میں داخل ہے، یہ بھی تبلیغ میں داخل ہے۔ ہم نے دعوت و تبلیغ کے لفظ کو، دعوت و تبلیغ کے مطلب کو، دعوت و تبلیغ کے کام کو محدود کر دیا۔ اس سے باہر جو کام ہوتے ہیں ہم اسے دعوت نہیں سمجھتے، اسے تبلیغ نہیں سمجھتے۔ ہر دین کے کام کی طرف بلانا، جیسی سہولت ہو ویسے بلانا دعوت میں داخل ہے، تبلیغ میں داخل ہے۔ اور آپ ساتھ لے کر جب آئیں گے دینی مجلسوں میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا بہت بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی نماز کو آتے آتے کسی کو دعوت دے کر وہ آدمی دوسرے آدمی کو نماز کو لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی کی نماز کا اسے بھی پورا ثواب دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس پر محنت کر کے لے کر آنے والے کو بھی برابر ثواب عطا فرماتی۔ اس کی نماز کے ثواب میں سے کچھ کم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں دیتے، اسے بھی پورا ثواب دیتے ہیں اور اسے بھی پورا ثواب دیتے ہیں۔ ایک مجلس میں حضرت شاہ مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی مرحوم کو اگر کوئی اللہ کا بندہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہے اور ایصال کرتا ہے، یا پورا قرآن پڑھ کر ایصال کرتا ہے، یا 1 مرتبہ درود پڑھ کر ایصال کرتا ہے، یا 1 تسبیح سبحان اللہ پڑھ کر ایصال کرتا ہے، یا 1 مرتبہ تکبیر پڑھ کر ایصال کرتا ہے، ہم
یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ثواب کو تقسیم کر کے مرحومین کو دیتے ہیں، یا اس ایک سورہ فاتحہ کے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ثواب کو تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو عطا فرماتے ہیں، یا ایک سبحان اللہ کے ثواب کو تقسیم کر کے پورے مرحومین کو عطا فرماتے ہیں، یا ایک درود کے ثواب کو تقسیم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مرحومین کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے دیکھو، اللہ کتنے بڑے دیالو ہے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی عطا کتنی بڑی ہے دیکھو۔ میرے رب کی قسم، حضرت تھانوی نے فرمایا اگر کوئی مومن مسلمان ایک مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس تلاوت کو تو قبول فرما، امت میں جتنے مرحومین ہیں ان تمام کو اس کا ثواب عطا فرما، قربان جاؤ، ہر ایک کی روح کو پورا پورا ایک ایک قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پڑھیا سو ایک، یوں سمجھو کہ اگر 2 کروڑ مسلمان ہم سے پہلے انتقال کر گئے، کتنے گنے وہ برابر گن کو کون بولتے؟ صرف کرونا میں گنے سو کتنے مرے بول کر، روزانہ کرونا میں مرنے والوں کو گنے، حکومت بھی گری، قبرستان والے بھی گنے، ذمہ دار بھی گنے۔ آج 70 پر 5 کہتے، آج 80 کہتے، آج 50 کہتے، وہ سن کو کتنے کی مرے؟ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تو ایک نوجوان ایک مرتبہ کرونا کا بڑا ٹینشن چل رہا تھا، اس وقت فون کر کے پوچھ رہا اچانک، حضرت تمہیں میسور روڈ میں 350، ہاؤ باؤ میسور روڈ میں جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، آج کتنے جنازے آئے حضرت؟ تیرا حساب ملا یا تو ایک بڑھتا نہیں تو کم ہوتا۔ کرونا میں اتنے نہیں مرے جتنا کہ ڈر کو مرے۔ ہم سے پہلے اگر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی امت میں اگر 2 کروڑ مسلمان، فار ایگزامپل 2 کروڑ مسلمان انتقال ہوئے ہیں، ایک مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھ کر کوئی اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کا اجر حضور کی امت کے ہر فرد کو عطا فرما، پڑھیا سو ایک، اللہ دے رہے ہیں 2 کروڑ قرآن پاک کا اجر۔ اور بھی نیت بڑی کر لو، ابھی تقریر شروع کریا نہیں میں، خالی جلسے کے انتظامات اور مقدمے پر بات کر رہا ہوں۔ اور نیت بڑی کرو، اللہ یہ جو میں قرآن پاک پڑھا، یہ جو میں سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ اخلاص کی تلاوت کا شرف پایا، اے اللہ اس کو قبول فرما کر اس کے اجر کو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تجھ پر ایمان لانے والے جتنے بندے دنیا سے پردہ فرمائے ہیں ان تمام کو اس کا اجر عطا فرما۔ میرے رب کی قسم تعداد کا علم اللہ کے پاس ہے، ہر ایک کی روح کو پورا ایک ایک قرآن کا ثواب پہنچے گا۔ اور ایک بات بیچ میں عرض کرتا چلوں حضرت والا کے حوالے سے، ورنہ یہ طالب علم اتنی بڑی باتیں کہاں کر سکتا ہے۔ ساری دنیا میں گزرے ہوئے مرحومین کو اگر دنیا کی کسی کتاب کا ثواب پہنچتا ہے تو میرے رب کی قسم وہ قرآن کا ثواب پہنچتا ہے۔ تورات پڑھ کر کوئی ایصال ثواب کرنے والا دنیا میں نہیں ہے، زبور پڑھ کر ایصال ثواب کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، انجیل پڑھ کر ایصال ثواب کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ابراہیم موسیٰ کے صحیفے پڑھ کر ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ایصال ثواب کرنے والا ہے تو حضور کی امت کا فرد ہے اور پڑھ کر کرتا ہے، قرآن پاک پڑھ کر کرتا ہے، حضور کی امت کے افراد کو قرآن کا ثواب جاتا ہے تو پھر وہ الگ خوشی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی
امتوں کو جب قرآن کا ثواب پہنچے گا تو وہ ارواح کیا خوش ہوگی اور کیا سوچے گی، اے کاش کہ ہم بھی حضور کی امت میں پیدا ہوتے تو اس قرآن کو دنیا ہی میں پڑھنے کا شرف پاتے۔ کتنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے جب بھی نماز کو جاؤ، کسی دینی مجلس کو جاؤ، اکیلے نہیں، ساتھ 1 2 4 کو لے کر جاؤ۔ کیا معلوم کہ آپ کی اس دعوت کو سن کر جو نوجوان آپ کے ساتھ آتا ہے اس کے اندر کوئی دائمی مرض ہو، روحانی، مولانا کی بات اس کے گناہ کے مطابق ہو جائے اور اس کا دل بدل جائے، پوری زندگی میں پہلی مرتبہ توبہ کرنے کا شرف ملے، بیٹھے بیٹھے بات سن کر وہی دل کے اندر توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار نہ کرو، توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار نہ کرو، توبہ کرنے کے لیے اظہار نہ کرو، توبہ کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے مجلس کا انتخاب نہ کرو۔ جس حالت میں ہے اس حالت میں بندہ جب توبہ کرتا ہے، میرے رب کی قسم اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں بندہ توبہ کرنے میں دیر کرتا ہے لیکن اللہ قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ بندہ توبہ کرنے میں دیر کرتا ہے لیکن اللہ قبول کرنے میں اب سب بیٹھے ہیں نہیں ہم لوگ، بیک وقت انسان کے اندر 2-3 کام کرنے کی عادت ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، رکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کئی کام کرنے کے بیک وقت طاقت عطا فرمایا ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک کام، سن رہے دوسرا کام، اور کچھ سوچ بھی رہے۔ اور کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کی سوچ آپ جانتے ہیں، میری سوچ میں جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ بیربل کے اکبر کے دربار میں بیربل کے دشمن اکبر کو بولے آپ خواہ مخواہ بیربل کو بہت چڑھا کر ہیں، بیربل اتنا عقل مند نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اکبر بادشاہ بولے نہیں بیربل بہت عقل مند ہے، اس کی عقل، اس کی نظر بڑی گہری ہے، اگر وہ ضد کر لے سامنے والا کیا سوچتا وہ بھی بول دیتا ہے۔ اچانک جملہ اکبر کی زبان سے نکل گیا، لیکن ایک بات پکی ہے میرے دوستوں، آپ کے دل دماغ کی بات خدا کی قسم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اللہ یہ کہ اللہ جسے معجزہ دے وہ جانتا ہے، یا اللہ جسے کرامت و کشف عطا فرما دے وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دل کی باتوں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہاں البتہ کوئی آدمی 2-3 تیر لگاتا ہے، 1-2 جگہ لگ جاتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اللہ والا سمجھ جاتے ہیں، جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا۔ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بنگلور سے زیادہ عامل ہول سیل میں حیدرآباد میں ملتے ہیں، نہیں بلکہ کتے کی مسلمانوں کے بارے میں بنگلور میں سنیا، بنگلور سے حیدرآباد کو آ کو علاج کر رہی، وہ کیا علاج ہوتا ہے یہاں معلوم نہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ عمل کرنے والے سچے بھی ہیں، ڈپلیکیٹ بھی ہیں، غلط بھی ہیں۔ سچے بہت کم ہیں، جھوٹے بہت زیادہ ہیں۔ سچوں کا پرسنٹیج کتنا ہے؟ 0.001 ہے، جھوٹوں کا پرسنٹیج تو سنچری پار کر چکا ہے۔ سنچری پار کر چکا ہے۔ جا کر عامل کے پاس بیٹھتے ہی
عامل صاحب پہلے معلوم کر لیتے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے. پہلے پوچھتے کہاں سے آئے؟ بنگلور سے آئے. پہلا نتیجہ عامل نکالتا بہت مجبور ہے انہیں. کس میں آئے؟ بس میں آئے. کون تھی بھی بولے ٹرین میں آئے. اور ایک آدمی بولے کار میں آئے. جیسے ہی کار بول کر سنتے عامل سمجھ جاتا چرب دار بکرا ہے. چرب دار بکرا ہے. یہ سنتے ہی ایک 10-15 باتیں لکھ کر رکھتے ہیں وہ لوگ جو آپ کو دکھتے نہیں، مجھے نہیں دکھتے، وہ اندر رکھتے ہیں سیٹنگ. فوراً بولتے بہت پریشان ہی نہیں آپ آؤ. کئی لوگوں کے پاس گئے کام ہوا نہیں. بالکل سے پیسہ ہاتھ کو آتا منہ کو آتا نہیں. برابر بولے. آپ کو دیکھ کر لوگ جلتے نہیں. ارے عامل ہی کیے نہیں جبریل کے بھائی. یہ تمام پریشانیوں میں آج کون مبتلا نہیں ہے بتاؤ؟ کون ایسا مسلمان ہے جو ہر اعتبار سے پرسکون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کون ایسا مسلمان ہے جس کا بزنس عروج پر ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اور دنیا میں حسد اور جلن یہ تو ایک عام وبا ہے. جیسا کہ حضرت قبلہ دامت برکاتہم نے فرمایا آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ ایک مسلمان کو دیکھ کر دوسرا مسلمان آگ سے زیادہ جلتا ہے. ہمیں پسند نہیں کہ ہمارا بھائی جس کا میرے سے رشتہ خون کا نہیں، جس سے میرا رشتہ دودھ کا نہیں، جس سے میرا رشتہ کسی نکاح کا نہیں، بلکہ اس سے میرا رشتہ ایمان کا ہے. ایمان کا تمام رشتوں کے جو اقسام ہیں اس میں سے اعلیٰ و افضل جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. اگر وہ ترقی کرتا ہے، اس زمانے میں ولی کون؟ جو دوسرے مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہونے والا، ولایت کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے اندر رکھتا ہے. اور اسے جو ملا وہ ہمارے مقدر کا تو نہیں ملا، اللہ نے اسے عطا کیا. اولیاء لکھتے ہیں کسی مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر دوسرا مسلمان اگر جلتا ہے تو سمجھو کہ وہ خدا کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے. خدا کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے. آپ کو جو دیا وہ اللہ دیا، مجھے جو دیا وہ اللہ دیا. آپ کا مقدر بنانے والے اللہ، میرا مقدر بنانے والے اللہ، اس کا مقدر بنانے والے اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حق میں جو چاہتے ہیں وہ اچھائی جانتے ہیں. کسی بندے کے حق میں اللہ تبارک و تعالی برا نہیں چاہتے. اگر آپ کو روزانہ 100 روپے مل رہے ہیں یہ آپ کے حق میں بھلا ہے. اگر ان کو روزانہ 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں یہ ان کے حق میں بھلا ہے. اور یہ تمام راز اب نہیں معلوم ہوں گے، حشر کے میدان میں معلوم ہوں گے. علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس کو غریب دنیا میں بنایا اس کو غریب بنانے کا راز بھی حشر کے میدان میں کھل جائے گا. اگر کسی کو مالدار بنایا اسے مالدار بنانے کا راز بھی حشر کے میدان میں کھل جائے گا. تمام باتوں کا راز کھل جائے گا. تقسیم کرنے والے اللہ تعالیٰ، مقدر بنانے والے اللہ تعالیٰ. میرا مقدر اٹھا کر آپ کو نہیں دیے، آپ کا مقدر اٹھا کر مجھے نہیں دیے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ترقی پر ہیں تو مجھے خوش ہو جانا چاہیے، میں ترقی پر ہوں تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے. ایک دوسرے کبھی آپس میں حسد اور جلن نہیں کرنا بلکہ دعا کرنا.
دو دعا کرو کسی اچھے آدمی کو دیکھ کر، اگر اس اللہ کے بندے میرے ایمانی بھائی کو خوب دولت مل رہی ہے تو مجھے دو دعا کرنا ان کے حق میں، اللہ آپ ان کو جو دیے ہیں اس میں اور برکت عطا فرما۔ دیکھو اشارہ کرا تو آمین سب سے زور کا ان کا ہے۔ اللہ ضرور سب کو کسی بھی ایک مسلمان بھائی کے پاس رہنے والی نعمتوں کو سن کر یہ دیکھ کر کتنی دعا کرنا، بولو ذرا زور سے بولو، کھانا کھائے نہیں کی؟ ارے کھائے نہیں کھائے؟ کھائے۔ کسی بھی مومن مسلمان کے پاس رہنے والی نعمتوں کو دیکھ کر یا سن کر کتنی دعا کرنا؟ دو دعا کرنا۔ ایک دعا یہ کرنا اللہ اس کی نعمت میں اور برکت عطا فرما، دوسری دعا یہ کرنا اے اللہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ دینے والے آپ ہیں، اور اس کے ہی آپ اللہ نہیں، میرے بھی آپ ہی اللہ ہیں، وہ نعمت اے اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تم دعا کرو پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، بعد میں اپنے لیے اللہ کے پاس مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ دے گا پہلے تم کو دے گا، بعد میں دوسروں کو دے گا۔ ہمیں بعد میں دوسروں کو دعا کرنا تو دور کی بات، پہلے ہم نہ دعا کرتی، ہمارے اپنے واسطے دعا کرتی، وہ بھی دعا بھی کیا کرتی، اللہ منجے دیا سو چیز اسے دینے کو۔ پورے بازار میں صرف میرا ایک دکان چلے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے بڑی محبت ہے، فوراً سفر بھی نہیں ہے، ابھی میں تقریر کا عنوان شروع نہیں کیا، جو آیات میں نے پڑھا اس کی طرف ابھی میں پہنچا بھی نہیں ہوں، یہ مقدمے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ دوسروں کے حق میں دعا کرو، روزانہ 5 منٹ پوری امت کے لیے دعا کرو، ہمارے اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے 5 منٹ دعا کرو۔ عرب کے حالات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ کر شیئر کر رہے ہیں، شیئر کرنے سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں، دعا کرنے سے آپ کو ملے گا، شیئر کرنے سے عرب بدلے گا نہیں، واٹس ایپ کے رپورٹ اور میسج شیئر کرنے سے ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے حالات نہیں بدلیں گے، عالم کے حالات نہیں بدلیں گے، مسلمانوں کے حالات نہیں بدلیں گے، دشمن دوست نہیں ہوگا واٹس ایپ کے میسج کو شیئر کرنے سے، بلکہ وضو کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر نماز کے بعد 5 منٹ سارے عالم کے حالات کو کلی طور پر یا ایک ایک ملک کا نام لے کر آپ دعا کریں گے، پتہ نہیں کہ کس کی دعا سے کس ملک کے اندر انقلاب آئے گا۔ کرنا دعا، دعا سے مضبوط ہتھیار کوئی نہیں۔ دعا کرنے والا دنیا میں کبھی محتاج نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، ذلیل نہیں ہوتا، لیکن دعا کے شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ دوسرے کے حق میں دعا کرو۔ بنگلور میں بولیا ایک مرتبہ جملہ پھر یاد آ رہا ہے، ہمیں دعا کرے تو کیا کرتے معلوم؟ اے اللہ دیا تو بہت دے، نہیں تو بازو والے کو موت دے۔ نہیں، یہ پکی بات ہے، حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ کر دیکھیں آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر وہ نعمت پانا چاہتے ہیں، پہلے دوسروں کے لیے وہ دعا کرو، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ نعمت ضرور مل کر رہے گی۔ وہ نعمت آپ کو ضرور مل کر رہے گی۔ پوری امت کے لیے دعا کرو۔ غرض بات لمبی ہو رہی ہے،
دلوں کے بھید کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اکبر بادشاہ کے زبان سے نکل گیا، بیربل اتنا ہوشیار ہے، اتنا ہوشیار ہے، اگر وہ اپنی عقل اور نظر کا استعمال کیا تو دوسروں کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا۔ اب دشمنہ جو دربار میں تھے فوراً وہ لوگ کہنے لگے کام کرو عالم پناہ، کل بیربل آ جائے تو بھرے دربار میں آپ پوچھ لینا ہمارے دلوں میں کیا ہے، اگر وہ صحیح بتا دے تو بالکل وہ صحیح آدمی، اگر نہیں بتائے تو غلط۔ دوسرے دن کا دربار سجا، ادھر بیربل کا کوئی دشمن کھڑا تھا، ادھر بیربل۔ فوراً دشمن نے اکبر کو یاد دلایا، عالم پناہ بیربل سے پوچھو کہ اس وقت میرا دل کیا کہہ رہا ہے، میری سوچ کیا ہے۔ اور بیربل تو ایک تو مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن تھا بڑا ذہین، سوچا کہ کل شاید کوئی کھچڑی پکی ہے، اور بھلا کسی کے دل میں کیا بات ہے مجھے کیا معلوم، لیکن تھا بڑا ذہین، عقل مند نہیں تھا، ذہین تھا۔ فوراً کہنے لگا اکبر بادشاہ، بیربل ان کے دل میں کیا ہے تم جانتے ہو؟ ہاں عالم پناہ اس وقت کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، بولو۔ بیربل کہنے لگا عالم پناہ اس وقت ان کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ 1000 سال تک زندہ رہے۔ انہیں اٹک گا، نہیں بولا تو فوراً اکبر بادشاہ، میرے مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ غرض میرے دوستوں، دینی مجلسوں میں جب آئے دوسروں کو ساتھ لے کر آئے، اور حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک محلے سے دوسرے محلے کے کسی آنے والے مولانا کے بیان میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی ایک مجمع کو لے کر جائیں، ایک دوسرے کے جلسے کو کامیاب کریں، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ امت میں انقلاب آئے گا۔ اور آج انقلاب کی سخت ضرورت ہے، محنت کی سخت ضرورت ہے، دعوت کی سخت ضرورت ہے، تبلیغ کی سخت ضرورت ہے۔ جس حیثیت سے جس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے کرو، کیونکہ آپ باہر نکل کر دیکھو امت کا حال کیا ہے، امت کی شکل کیا ہے، امت کے اخلاق کیا ہے۔ جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ امت کا کیریکٹر کیا ہے، مولانا کا بیان سنتے سنتے میرا ارادہ مکمل ہو گیا کہ مولانا کے بیان کے دامن کو تھامتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اسی لیے میں نے بطور خاص سورہ قلم کی شروع کی آیتیں پڑھی، جس کا ترجمہ اور کچھ تشریح، کچھ تفسیر، کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اپنا بیان ختم کر دوں۔ قرآن پاک کی ایک مشہور سورۃ القلم، اس کی شروع کی 4-5 آیتوں کو میں نے تلاوت کیا۔ یہ قرآن کا سورہ ہے، یہ سورہ شروع ہوتا ہے حرف نون سے، یاد رکھیں گے باتیں، یہ سورہ شروع ہوتا ہے کس سے؟ حرف نون سے۔ اٹھا کر دیکھو، پڑھنے والے حفاظ اور ناظرہ پڑھنے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور جو نہیں پڑھے ان کو تو پتہ نہیں۔ کچھ ایسی زندگیاں بھی ہیں ہمارے بیچ میں، آپ ان کی عمر 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال ہو گئے۔ ایسی زندگیاں بھی ہمارے ماحول میں ہی۔ اتنی لمبی زندگی کے سفر میں سب کھولا، لیکن اگر نہیں کھولا تو اللہ کے کلام کو نہیں کھولا۔ کھولو قرآن، کھولو۔ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ آج میں ایک آفر دے کر جا رہا ہوں، یہ آفر دائمی آفر نہیں، فوراً یہ آفر بدل جائے گا۔ اگر پڑھنا بھی نہیں آتا، نوجوانوں میں تم سے خاص کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پڑھنا بھی نہیں آتا
تو آپ روزانہ ایک آدھا گھنٹہ قرآن پاک کھول کر ایک ایک صفحہ سطر پر آیات پر انگلی پھیرتے پھیرتے دیکھ کر گزر جاؤ، اسی درمیان موت آ گئی، انشاءاللہ یقیناً جنتی ہوں گے۔ بعض لوگ یہ سوچ کر قرآن کھولتے نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا نا، میں کھول کو کیا کروں۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے، پڑھنا جانتے ہیں تو کھولو، یہ واحد کتاب ہے۔ پڑھنا جانتے ہیں تب بھی کھولو، پڑھنا نہیں جانتے تب بھی کھولو، سمجھ میں آتی ہے بات تو تب بھی پڑھو، سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو سب بھی پڑھو، ہر ادا پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ کون کون روزانہ قرآن پاک کھولیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورے اٹھا رہے ہیں۔ اب دیکھو، اب میں خود اکیلے کھولتا تو میرا ثواب تنہا مجھے ملتا، اب جتنے حضرات آج کے بعد اس تقریر کے جملے پر عمل کر کے قرآن کھولیں گے، خدا کی قسم مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اب یہ سوچ کر تم لگا بند کرو نو کو کیا رہے ہمیں پڑھے تو مزمل صاحب بنگلور کو جا رہا ثواب دو، بنگلور کو گیا تو کیا، کلکتہ کو گیا تو کیا، بحرین کو گیا تو کیا، امریکہ کو گیا تو کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا تمہارا ثواب کم ہو کر مجھے ثواب نہیں ملتا، تمہارا ثواب پورا پورا تم کو ملتا ہے، ساتھ میں مجھے بھی ملتا ہے۔ خالی کھولنے والا ہندوستان کے بڑے علماء میں سے ایک عالم دین گزرے ہیں، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی۔ بانی کا تو پانی کی، بانی کہتے ہیں فاؤنڈر کو۔ پتہ نہیں کہ ان کے وہ کتنے خلوص سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، آج ساری دنیا میں علم کا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، اور اس کا اعتراف مجھے ہونا کمال نہیں، آپ کو ہونا کمال نہیں، میرے رب کی قسم دوسرے ملکوں کے حالات کو چھوڑو، ہمارے ملک کی تمام اسلام اور مسلمان دشمن تنظیموں کے پاس یہ بات مسلم ہو چکی ہے، آج ملک کے اندر اور ساری دنیا میں دین کا کام ہو رہا ہے، مکے سے بھی نہیں ہو رہا ہے تو دارالعلوم دیوبند سے ہو رہا ہے۔ اس سے مکے کی عظمت گھٹی نہیں، غور سے سننا، بولتے سو اسے مانا بیان کے بعد چرچا کریں گے، فتوے لگائیں گے، دارالعلوم دیوبند کا، مکہ کا، مولانا مزمل بنگلور سے آ کر مکے کو گھٹا کر دیوبند کو بڑھائے ہیں۔ مکے کی زمین کا جو کنکر ہے اس کی عظمت تک بھی دارالعلوم دیوبند کی زمین نہیں پہنچ سکتی۔ میرے کہنے کا مطلب دیکھو، دین کا کام ہو رہا ہے، آج ساری دنیا میں مکے سے بھی نہیں ہو رہا ہے تو دین کا کام دارالعلوم دیوبند سے ہو رہا ہے۔ مکے میں کعبہ ہے، مکے میں مسجد حرام ہے، مکے میں صفا ہے، مکے میں مروہ ہے، لیکن دین کا کام اتنا کمزور ہو رہا ہے، اتنا کمزور ہو رہا ہے۔ میرے آقا کا فرمان مکے کے اس وقت کے حالات پر صادق آ رہا ہے، قیامت کے قریب عرب ہلاک ہو جائے گا، ہلاک العرب، عرب ہلاک ہو جائے گا۔ مکے کے لیے دعا کرو، مدینے کے لیے دعا کرو، عرب کے لیے دعا کرو۔ ایک ایک دن کی ایک ایک خبر سن کر تو کلیجہ پانی پانی ہو رہا ہے، کلیجہ پانی پانی ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، الفاظ کو غور سے سنو، آج دین کا کام ہو رہا ہے، دارالعلوم دیوبند سے ہو رہا ہے، اشاعت ہو رہی ہے دارالعلوم دیوبند سے ہو رہی ہے، حفاظت اگر ہو رہی ہے دارالعلوم دیوبند سے ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ تا قیامت چلے گا۔ یہ تو دشمن بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، نوجوانوں ان اکابر کے ناموں کو یاد رکھو۔ حضرات انبیاء و صحابہ و ائمہ مفسرین اور محدثین کے بعد
قریب ترین دور کے یہ وہ حضرات ہیں، ان کا سایہ ہمارے ملک میں نہ ہوتا تو آج ہم اس ملک میں غلام ہوتے۔ ان کے جذبے اگر اس ملک میں نہ ہوتے، ہم ہی نہیں جو آج اس ملک میں راج کر رہے ہیں وہ بھی غلام ہوتے۔ ان بزرگوں کی قربانیاں، ان کے جذبے، ان کی فکریں، رات کے اندھیروں میں اٹھ کر سجدے میں جا کر ملک کے لیے دعا کرتے ہوئے آنکھوں سے جو آنسو کے قطرے گرے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زمین آج بھی آباد ہے۔ قرآن کے کھولنے پر واقعے کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، یاد رکھو، گھر میں جا کر سناؤ۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ گہرے دوست تھے، حضرت رحمت اللہ علیہ الرحمہ، ان کا نام خود رحمت اللہ۔ کسی بھی اللہ والے کا انتقال ہو گیا تو ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ جوڑتے نہیں۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کا خود نام رحمت اللہ۔ رحمت اللہ علیہ بولنے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں کیا کرتا ہوں، حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ الرحمہ کہتا ہوں تاکہ جملے بدل گئے تو بولنے میں آسانی ہو۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت گہرے دوست تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا رحمت اللہ، اور وہ اصل میں ماسٹر تھے، مولانا نہیں تھے۔ کیا تھے وہ؟ انگریزی تعلیم یافتہ تھے۔ حضرات جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور صحبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مولانا رحمت اللہ علیہ الرحمہ کو وہابی علم عطا فرمایا تھا۔ بعض موقعوں میں تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے مسائل کا حل کرتے تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ الرحمہ کے بارے میں ایک مشہور بات تھی، وہ جس کے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس ولی کی ولایت اور اعمال کی برکت سے ان کی مغفرت کر دیتا تھا۔ وہ کیسا حضرت، مر کو دیکھو معلوم ہوتا۔ اولیاء کی کرامت کو بھی کھکرنے والے آج ہی ہیں نہیں۔ کچھ اللہ والے گزرے ہی، مرنے کے بعد مغفرت ہونا تو دور کی بات۔ ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا ہے، مشہور بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، جزم میں آ کر کسی کافر پر نظر ڈال دیتے وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ ان کے بارے میں تو مقدمہ چلا گیا، ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی مقدمہ چلا گیا کہ کیا وہ زبردستی سب کو مسلمان بناتے ہیں، اور آج بھی وہ مقدمے جاری ہیں۔ خاص طور پر اس وقت ملک کی حکومت اور بعض ریاستوں کی حکومت علماء کو ٹارگٹ بنا کر رکھی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں۔ میں دو باتیں یہاں عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ یہ ایک بات تو ان کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے دھرم میں، اسلام میں کسی کو زبردستی مسلمان بنا نہیں سکتے، بنائے تو بھی انہیں مسلمان ہوتا نہیں۔ بات پکی ہے نہیں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مرضی رہا اسلام قبول کر، نہیں تو اسلام قبول نہ کر۔ تیرے اسلام قبول کرنے سے خدا کے خدائی میں اضافہ نہیں، کسی کے اسلام کو قبول نہ کرنے سے خدا کی خدائی میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ دین کا شیوا ہے، یہ دین کی شان ہے کہ ساری دنیا میں واحد یہ دین ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں چلتی۔ مرضی رہا تو اسلام قبول کرو، نہیں تو نہیں۔ اس دین کا بنیادی تعلق ہی دل سے ہے، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان۔ یہ
ایک غیر مسلمان کب ہوتا ہے؟ دو چیزیں اس کے پاس ہو تو وہ مسلمان ہوتا ہے، ایک دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، دل سے اگر تصدیق کر لیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ دین کی شان ہے، اسلام کی شان ہے۔ پھر یہ کتوں کی طرح جو بھوکتے ہیں، مسلمان زبردستی مسلمان بناتے ہیں، تلوار کے زور پہ اس سے پہلے مسلمان بنائے، ساری دنیا میں دین جو پھیلا تلوار کے زور میں پھیلا، یہ سب باتیں غلط ہے۔ میں تو صرف آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہا ہوں، دل چاہتا ہے باہر جا کر غیر مسلموں کے بیچ میں ان حقیقتوں کو بیان کرو۔ ہمارا دین زبردستی سے چل نہیں سکتا، کسی کی گریبان کی پٹی پکڑ کر، کسی کے گلے میں ہاتھ رکھ کر، تلوار رکھ کر اگر کہے پر کلمہ لا الہ الا اللہ، غوث بھی اٹھ کر آ کر پڑھا دے تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا، ابو حنیفہ آ کر پڑھا دے تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا، امام شافعی آ کر پڑھا دے تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل سے اقرار کرنا، دل سے اللہ کے ایک ہونے کو مانگنا، دل سے حضور کے آخری نبی ہونے کو ماننا، دل سے موت کے بعد کی زندگی کو ماننا، دل سے حشر کے میدان کو ماننا، دل سے جنت اور جہنم کو ماننا، تصدیق بالقلب۔ اس کے بعد زبان سے بھی کہنا ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ زبان سے اقرار کرنا پڑے گا۔ اب بھی سمجھو میرے بھائیوں، اگر دماغ ہے سمجھو اور دوسروں کو بتاؤ، محبت کے ساتھ یہ پیغام پہنچاؤ۔ ہمارے دین میں زبردستی نہیں چلتی، زبردستی نہیں چلتی۔ چاہے تو اسلام قبول کرے، چاہے تو اسلام قبول نہ کرے۔ اگر زبردستی کا دخل دین میں ہوتا، میں کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، جہاں جا رہا ہوں حالات کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، دین کے اندر زبردستی کا دخل ہوتا، اکراہ کا دخل ہوتا تو پھر پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آقا مکے ہی میں تلوار اٹھا لیتے، ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتا۔ آقا تلوار اٹھا لیتے، ابو لہب بھی مسلمان ہو جاتا۔ آقا تلوار اٹھا لیتے، 13 سال ابھی حضرت نے فرمایا یہودن کچرا ڈالتی تھی۔ کیسے کچرا ڈالتی تھی؟ اگر آقا تلوار اٹھا لیتے اور ابو جہل اونٹ کی اوجھڑی لا کر مکہ کعبے کے سامنے جب پیغمبر سجدہ کرتے پیٹھ کے اوپر رکھ دیتے، آقا تلوار اٹھا لیتے، یہ تمام شرارتیں ہوتی۔ تلوار اٹھانے کی اجازت اسلام دیتا نہیں، بحالت مجبوری دیتا ہے۔ اگر تلوار سے اسلام پھیلا ہوتا تو پھر مجھے دوبارہ وہ لفظ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، آقا کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی آقا تلوار اٹھائے۔ ساری دنیا میں جتنے لوگوں کو طاقت ملی ہے ان تمام لوگوں کی طاقت سے زیادہ طاقت خدا کی قسم میرے آقا کی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے 40 نبیوں کی طاقت تنہا میرے نبی کو عطا فرمایا۔ ایک روایت میں ہے 3000 فرشتوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے 3000 جنتیوں کی طاقت میرے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ اتنی زیادہ طاقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ مقابلہ اگر ہوتا تو میرے آقا کے سامنے ٹھہرنے کی طاقت میرے رب کی قسم کسی کے پاس نہیں۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے، مسلمانوں سے کہتا ہوں کمزور نہ بنو، طاقت بھی میرے نبی کی ایک وراثت ہے۔ نماز پڑھنا حضور کا امتی ہونے کا حق ادا کر، ہمیں طاقتور بھی بننا۔ کیا بننا؟ طاقتور بننا۔ دودھ پیو، دودھ دن میں 5 مرتبہ چائے پینے کے بجائے 1 مرتبہ دودھ پیٹ بھر کو پیو۔ چائے کی تو کوئی فضیلت ہے چ نہیں، جتنی فضیلتیں ہیں دودھ کی 6۔ ہمیں دودھ یا تو بچپن میں پیتی نہیں تو شادی ہو کو پیتی۔ دودھ پیو۔ آقا کو دودھ بہت پسند تھا۔
ایک جگہ پر تو لکھا ہے کہ دودھ کثرت سے پینے سے ایمان بھی تازہ رہتا ہے۔ ذہن تیز ہوتا ہے۔ جس بچے کو قرآن یاد نہیں ہوتا یا کوئی سبق یاد نہیں ہوتا، اس بچے کو کثرت سے دودھ پلانے سے وہ بچے کا ذہن قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے بچے کا ذہن کمزور رہا تو ڈابر چپن پراش، بچپن میں جو بچہ ماں کا دودھ برابر 2 سال پیتا نہیں، اس کا ذہن بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ شادی شدہ میرے بھائیوں، جب بچے پیدا ہو تو بیوی پر قانون لگاؤ، اگر وہ کوئی چیز کا مطالبہ، میں 2 سال دودھ پلاتا ہوں، مجھے ایک 10 تولے سونا ضرور دلاتا ہوں، لیکن پلاؤ۔ ماں کا دودھ بہت ضروری، بڑے ہونے کے بعد بھی دودھ پیو، کھجور کھاؤ، کھجور۔ ہمیں شادی میں ایک کھجور وہ باٹلے کو کہتے اٹھا کو کھا لیتے۔ کھجور کھاؤ، دودھ، پستا، اخروٹ، منقع، بادم، طاقت بناؤ۔ استعمال ہونے کا وقت قریب ہے۔ ظلم کرنے کے لیے طاقت نہ بناؤ، ظالموں کا دفاع کرنے کے لیے طاقت بناؤ۔ طاقت وہ بھی ہماری طاقت، ایک ہاتھ سے پکڑ کو بسم اللہ اللہ اکبر، ایک کچ ایک کلین بولڈ آؤٹ ہو جانا۔ کی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے، ذبح کرتے وقت الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بولتے، یہ بھی معنوی ذبح ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ طاقت بناؤ نوجوانوں، طاقت بناؤ۔ ماں کی عزت کی حفاظت کے لیے طاقت بناؤ، بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے طاقت بناؤ، ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے طاقت بناؤ، بہنوں کی عزت کی طاقت کی حفاظت کے لیے طاقت بناؤ، مساجد کی حفاظت کے لیے طاقت بناؤ، مدارس کی حفاظت کے لیے طاقت بناؤ، ہمارے بزرگوں کے مزارات کی حفاظت کے لیے طاقت بناؤ، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے طاقت بناؤ، ہمارے ملک میں ہمارے اسلام کی حفاظت کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے طاقت بناؤ۔ وقت قریب آ چکا ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، انشاءاللہ یہ بات ضرور سنیں گے۔ اپنی طاقت کو برباد کرنے والی چیزوں کا ہرگز استعمال نہ کرو۔ پان پراگ، ہنس، تماکو، بیڑی، سگریٹ، یہ سب آپ کی حقیقی اور ضروری طاقتوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اور دوستو ذرا غور کر کر دیکھو، یہ چیزیں جب کھاتے ہیں تو ان کی منہ سے کتنی گندی بو آتی ہے۔ بیڑی پی کو مولوی صاحب مل گئے، پوری عقیدت دکھا رہا، السلام علیکم حضرت، مسافہ کر کو قریبا کو معانہ کا کرتا، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا۔ یہ سب حقیقی طاقتوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ طاقت بناؤ، طاقت۔ میرے پیغمبر کتنے بڑے طاقتور تھے معلوم؟ عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، رکانہ۔ کیا نام اس کا؟ زور سے بولو۔ رکانہ، بہت بڑا پہلوان۔ اس کے کان میں بات پہنچی، عرب میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے جو ہوا مکے میں، مدینے کو آیا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اور اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا علم کامل، ان کا عمل کامل، ان کی عقل کامل،
ان کی طاقت کامل۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نبی کے پاس یہ 4 چیزیں کامل تھی۔ ایک ہر نبی کا علم کامل، ایک ہر نبی کا عمل کامل، ایک ہر نبی کی عقل کامل، ایک ہر نبی کی طاقت کامل۔ کوئی نبی تاریخ میں جاہل نہیں ہو، کوئی نبی تاریخ میں کم عمل اور نا عمل والا نہیں، اور کوئی نبی دنیا کے اندر کم عقل والا بھی نہیں۔ امت کی تمام عقل جہاں ختم ہوتی ہے، انبیاء کی عقلیں وہاں شروع ہوتی ہے۔ امت کا تمام علم جہاں ختم ہوتا ہے، انبیاء کا علم وہاں شروع ہوتا ہے۔ امت کا عمل جہاں ختم ہوتا ہے، انبیاء کا عمل وہاں شروع ہوتا ہے۔ اور پوری امت کی طاقت جہاں ختم ہوتی ہے، میرے رب کی قسم انبیاء کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ بات تورکانہ کو معلوم تھی، جو بھی اللہ کا نبی تھا تورات کا پڑھا ہوا تھا، جو بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ طاقت میں کمزور نہیں ہوتا، اور کمزور جسم والا نبی نہیں ہوتا۔ آیا مدینے کو رکانا، آنے کے بعد بڑے ہی عجیب و غریب انداز سے پوچھا، اے لوگو یہاں محمد نام کا کون ہے؟ جس کے پاس دین نہیں ہوتا نہیں، اس کے پاس ادب نہیں ہوتا۔ سو رہی کی جگ رہی؟ ارے بولو رے با، خالی مقدمہ شروع کریا ہوں سمیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ سن نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے تو بات ختم۔ میرے ہر ایک بات اور دوسری بات کے درمیان میرے موضوع کا جوڑ ضرور رہتا ہے، الحمدللہ۔ رکانہ جب مدینے کو آیا بڑے عجیب و غریب انداز سے، وہ بھی عجیب چل کر آیا۔ اور آج کل کسی کے پاس طاقت رہتی نا، ذرہ جم کو جا کو باڑی گیڑی بنا لیا تو آہا چلتا سو دیکھنا بغل میں پھوڑے پھٹے گی۔ چلتے نہیں نوجوانا؟ عاجزی سے چلنا، سر جھکا کر چلنا۔ حضرت عمر نے فرمایا کمر نہ جھکا، سر جھکا، یہ تواضع۔ کنارے جانا، وقصد فی مشک، آہستہ جانا، اکڑ کر نہیں چلنا۔ آج ذرا طاقت آ گئی تو پھر ہمارے اپنے محلے میں ہم کتنا رمتے ہیں۔ ہمارے بنگلور میں روبدار بولتے ہیں، یہاں بھی ہی کی روبدارہ نہیں، دادا وہاں ہی یہاں کیا بولتے بھی ذرا پاورفل رہتا، پلان، پہلوان، بابا 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 کیا پہلوان کی۔ ایک 3-4 لوز موشن ہو گئے، گیا ختم۔ پوری طاقت لکھے ہیں کتابوں میں، غلیظ بات نہیں، لکھے ہیں پوری کتابوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی پوری طاقت پاخانے میں رکھا ہے۔ جسم میں وہ پاخانہ ہو تو طاقت ہے، وہ پاخانہ نکل گیا تو پھر انسان لاغر و کمزور و مجبور، موت کی طرح، مردے کی طرح ہوتا ہے۔ 1-2-3 مرتبہ وائٹ ہاؤس کو جا کو آ گیا، فون میں بات، السلام علیکم، کام صاحب، طبیعت ذرا ناساز ہے، کیا ہے جی؟ ابھی نہیں 1-2-3 لوز موشن ہو گئے، ختم۔ یہ گوشت کی طاقت نہیں، رگوں کی طاقت نہیں، ہڈی کی طاقت نہیں۔ انسان کو اپنی طاقت پر جو غرور ہے، خدا نے اس طاقت کو انسان کے پاخانے میں رکھا ہے۔ اس پاخانے کی ذرا حفاظت کرو، کریں گے؟
یہ انشاءاللہ بولنے کی جگہ مطلب یہ ہے کہ ہوش سے نہیں سن رہی. آپ کی محبتیں ذہن کھلتا جا رہا ہے، لیکن بتا رہا ہوں راستوں میں چلو تو اکڑ کے نہ چلو. کسی دادا کی کچھ چلتی نہیں، پہلوان کی کچھ چلتی نہیں، روبداروں کی نہیں چلتی، گنڈوں کی نہیں چلتی. 1450 سال پہلے جا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی جا سکتا ہوں. فرعون کی حالت تک لے جا سکتا ہوں، شداد کی حالت تک لے جا سکتا ہوں، نمرود کی حالت تک لے جا سکتا ہوں. میں تو 1450 سال پہلے پیغمبر کے دور تک تم کو لے کر جا رہا ہوں. وہ ابو جہل جس کی طاقت کا ساری دنیا میں چرچا تھا، اللہ اس کا خاتمہ کیا تو 2 چھوٹے معصوم بچوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا. اور یہ ایسے نوجوان بہت زیادہ ہیں. بعض تو باہر بھی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بعض تو اپنے گھر کے اندر بھی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بعض صرف گھر کے اندر کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے، بعض صرف باہر کرتے ہیں، اندر نہیں کرتے. اچھے اچھے پہلوان جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو چوزا بن کر جاتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی طاقت گھر کے اندر موجود ہے. کیا شریف صاحب؟ پتہ نہیں ہمارے لانگاں، ہمارے بچھوے، ہمارے چاقو، ہمارے ستور، ہمارے ڈنڈے، ہمارے کوڑے سب ہاتھ کے بیلن کے سامنے اتنا کیوں کمزور ہو جاتے ہیں؟ مجھے نہیں پوچھنا، تجربے سے گزرے ہی کیا بول کر رہے ہیں. تجربہ تو ہے میرا اپنا نہیں، زمانے کا تجربہ ہے. خالی آواز ایک بس. ایک بیان میں ایک مولوی صاحب بولے گئے تھے، بیوی سے ڈرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سنتا. بیوی کا ڈرپک بیٹھا تھا، یوسف گوڑا کا تو نہیں تھا انہیں. ارے رے 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 مرنا تو یقینی ہے، مرے تو جنت میں حور ملتی، انہیں نہیں تو. ڈر کو کہیں کو خوشبو سے بھی محروم رہوں. آج سے ڈر بند. مسجد سے نکل کو ہمت بنا لے کو گھر کو گیا، دروازے کے پاس جا کر پوری ہمت دکھا رہا، بیگم، طاقت دکھا رہا. بیگم اندر کہاں کی تھی؟ کیا جی وہ کہیں ڈر گا. جا کر پلنگ کے نیچے چھپ گیا. ابھی نے دیکھی اتنے بمڑیاں مارے نا، کہاں ہے کہ نہ انہیں. ادھر ادھر دیکھی، کامت دکھا نہیں، ڈر گئی. آج کل میرے گھر میں شوہر کی آوازوں پر آوازیں بھی آنے لگی ہے. پھر بھی اب ایک دیکھیں گے بول کر دیکھی تو پلنگ کے باہر کچھ پیر نظر آ رہے ہیں. بیوی شوہر سے پوچھی، یہاں کیجی ہیں؟ میرا گھر بیگم میں کہاں بھی رہ سکتا ہوں. آج کل ہمارے نوجوان جب باہر چلتے پھرتے نظر آتے نا، ذرا بھی تواضع نظر نہیں آتی. اور یہ پوری طاقت ہمارے نوجوان اپنوں میں دکھاتے ہیں. جب ان کے مقابلے میں کوئی غیر آ جاتا نا، پوری کمپرمائز کی زندگی پار کر دیتے ہیں. اپنوں پہ طاقت دکھاتے. عرض کر رہا تھا، رکانا مدینے میں داخل ہوا. جاننے پہچاننے والے صحابہ آپس میں چرچا، رکانا آیا پہلوان، رکانا آیا ہے پہلوان، رکانا آیا ہے. چرچے ہوتے نا صاحب. اس زمانے کے چرچوں پر اتنا تعجب نہیں، اس زمانے کے چرچوں پر تعجب ہے. بغیر واٹس ایپ کے چرچے ہوتے تھے، بغیر فیس بک کے چرچے ہوتے تھے، بغیر اخبار کے چرچے ہوتے تھے، بغیر موبائل کے چرچے ہوتے تھے، بغیر ٹیلی ویژن کے چرچے ہوتے تھے، بغیر ترقی و ٹیکنالوجی کے چرچے ہوتے تھے. پتہ نہیں کہ اس ملک کی خبر اس ملک میں کیسے جاتی تھی اور کتنی جلد جاتی تھی، اللہ بہتر جانے. لیکن رکانا کا تو بڑا چرچا تھا. جیسے ہی وہ مدینے میں گیا، دور دراز کے کچھ صحابہ جو وہاں موجود تھے تذکرہ کرنے لگے، او رکانا آ گیا، رکانا پہلوان آ گیا. یہ بڑا لہیم شہیم انسان، موٹا تازہ. کیونکہ پہلوانوں کے جو جسم ہوتے نا
बड़े अजीब व गरीब होते हैं, कहाँ से कि निकल को गोश्त आको रहता उनको नहीं, तिक्के तिक्के गोश्त। अगर हलाल होता तो क्या कबाब बनता मालूम, इंसान का गोश्त हराम है, वरना क्या ज़बरदस्त है। वो भी ऐसे मालूम होता सीमेंट से गोश्त जोड़ कर ही। रुकाना आ गया। अब रुकाना दाखिल होते ही मदीने में पूछता, या मोहम्मद नाम का कौन है? अंदाज में अदब नहीं, क्योंकि अदब भी कहाँ रहेगा, जिसके पास ईमान नहीं होता उसके पास अदब नहीं होता। ये लिख कर रख लो, ईमान हो अदब होगा, अदब है तो ईमान होगा। यहाँ तक कि जिसके पास ईमान कमज़ोर होता है उसका अदब भी कमज़ोर होता है। बा अदब बनो, किसी को बात भी करना है आहिस्ता बात करो, किसी को बुलाना है आहिस्ता बुलाओ, घरों के अंदर, बाज़ारों में, दुकानों में बेहुदे आवाज़ें ना निकालो। अल्लाह अकबर। आज हमारा नौजवान तबका लड़कों का हो कि लड़कियों का अदब से बहुत दूर है। अदब के कई किस्में हैं, उलमा आपके सामने बयान करेंगे। अदब हमारा ज़ेवर है, अदब हमारी पहचान है, अदब हमारा ईमान है। अदब मोहम्मद के ग़ुलाम होने की बड़ी ज़बरदस्त सनद है। बड़े खड़े रहे, छोटे बैठना नहीं। बड़े अगर नीचे हैं, छोटे ऊपर बैठना नहीं। बड़ों को पहल करके सलाम करना, बड़ों को अदब से बात करना। बड़े नाहक पर हो और छोटे हक पर हो, तब भी बड़ों के साथ झगड़ा नहीं करना। ये सब आदाब में दाखिल हैं। बड़ों के सामने बगैर टोपी के नहीं आना अदब में दाखिल है। आज हमारा नौजवान तबका बगैर टोपी के क्या छोड़े तो पैंट के बगैर भी आने तैयार है। ये हमारे बड़े जो बैठे हुए हैं ना, उधर हमारे बड़े बैठे हुए हैं, उधर हमारे बड़े बैठे हुए, उनको पूछ कर देखो, कभी वो बगैर टोपी के उनके अब्बा के सामने गए? कभी वो बगैर टोपी के उनके मामा के सामने गए? कभी वो बगैर टोपी के अपने चाचा के सामने गए? कभी वो बगैर टोपी के अपने फूफा के सामने गए? अगर भाई और बहन और भाइयों के तरतीब में छोटे होते तो वो अपने बहन भाई का भी इतना अदब करते थे जितना बाप का अदब करते थे। इसीलिए 10 रुपए में भी उनकी ज़िंदगी खुश थी, 20 रुपए में भी उनकी ज़िंदगी खुश थी, 50 रुपए में भी उनकी ज़िंदगी खुश थी। उस ज़माने में पैसे कम थे, चीज़ें ज़्यादा थी। आहा, 1 रुपए में 3 किलो बकरे का गोश्त आता था। आज 250-300 रुपए में 1 किलो भी बड़े का गोश्त आता नहीं। ये हमारे बेअदबी की नहुसत। ये सब आदाब में दाखिल है। मस्जिद का सदर, मस्जिद का पटेल, मस्जिद का मुतवल्ली अगर रास्ते में जाता, अल्लाह अकबर, पुलिस को देखकर मुजरिम जैसे छुपता था, वैसे अदब को सामने रखकर इस कौम के नौजवान अपने मोहल्ले के जिम्मेदारों को देखकर छुपते थे। सच कहता हूं, जब तक हमारे पास ये तमाम चीज़ें थी, सारी दुनिया हमको देखकर डरती थी। आज सारी दुनिया को मालूम, इनको मिटाना मसला आसान। मेरे नौजवान जितने बैठे हैं, मेरे इस दर्द को समझो, इस बात को याद रखो। आज से 25 साल पहले, आज से 50 साल पहले मुसलमानों के मौजू को उठाते हुए दुश्मनों को काफ़ी सोचना पड़ता था। आज तमाम दुश्मनों को दुनिया के, चाहे वो दुश्मन यहूदियत के नाम पर हो, ईसाइयत के नाम पर हो,
आरएसएस के नाम पर हो, बीजेपी के नाम पर हो, किसी और की पूजा करने वालों के नाम पर हो, उनको इस बात का पता हो चुका है कि इस कौम को बड़ी आसानी से मसल सकते हैं, क्योंकि इनका ईमान भी कमज़ोर है, इनके आमाल भी कमज़ोर हैं, इनके अखलाक भी कमज़ोर हैं, इनके आदाब भी कमज़ोर है। अब इनके पास इनके अपने धर्म का कोई पावर नहीं है। हमारे बड़े इनके बड़ों से इसलिए डरते थे कि इनके बड़ों के पास ईमान का पावर था, नमाज का पावर था, तिलावत का पावर था, सदाकत का पावर था, हया का पावर था, शर्म का पावर था, अमानत का पावर था, अखलाक का पावर था, अदब का पावर था। इनके दादा से हमारे दादा सिर्फ इन पावर को सामने रखकर डरते थे। आज इसके पोते को इस बात की पूरी खबर हो चुकी है कि इसके पोते के पास अब किसी किस्म का कोई पावर नहीं है। इनको मारना तो दूर की बात, फूके तो गिर जाएंगे, थूके तो डूब जाएंगे। ये अल्फाज नहीं मेरे दोस्त यूसुफ गोड़ा के अतराफ व अकनाफ से आए हुए नौजवान, मैं एक टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा हूं, तुम्हारे से दौलत लेने के लिए आया नहीं हूं। एक दर्द तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। उन दुश्मनों को अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि अब ये कौम पावर से खाली है, ताकत से खाली है, ये कौम हर किस्म के ताकत से खाली है। फूके तो गिर जाएगी, थूके तो डूब जाएगी। और इनको ये भी मालूम है जब इनके पास इन तमाम चीज़ों का पावर आएगा, हमारा हशर वही होगा जो हशर अफ़गानिस्तान में इनके भाइयों के सामने हमारे अमेरिका के भाइयों का हुआ। जो मुल्क कामयाब हुआ ना, अब अरे 11:30 हो रहे हैं, अभी शुरू करा नहीं बयान। नून में आको अटक गया, बच्चा अटके सका। हज़रत कासिम नानोतवी के दोस्त का वाक़या भी बयान करना है मुझे, रुकाना का वाक़या भी बयान करना है। बैठेंगे? खैर कभी आऊँगा तो ये तमाम बातें अर्ज़ करूँगा। रुकाना का वाक़या बोलकर बात ख़त्म कर देता हूँ। हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हमारे भाई कामयाब हुए ना, समझ रहे इशारा? खुला बोलना की बोलोगा तो बोलता हूँ, तुम्हें क्या, जब पुलिस मुझे पकड़ेगी उस वक्त आप में से कोई नहीं आएगा, ये बोलेगा क्या ज़रूरत मौलवी साहब को जलसे ताजदारे मदीना अरबी के जलसे में ये बातें बोलने की क्या ज़रूरत है। खैर अल्लाह उनकी हिफाजत करे बोलकर शुरू चलेगी उल्टा जगह। अब तड़पना सो मई मेरी जोरू मेरे बच्चे। ये छोटा सो मेरा एक दोस्त था, गाड़ी के पीछे हेलमेट के बगैर बैठता, अरे नहीं भी उतर, चलो हजरत पकड़े तक पुलिस में रहता हूँ, उसके बाद तुम्हें पकड़े तक इन्हें रहता कहते हैं, उसके बाद मैं ही कहते हैं। वैसी कौम बन गए हम लोग। भाई जीता तो जीते थे, भाई मरता तो मरते थे, भाई रोता तो रोते थे, भाई हंसता तो हंसते थे। क्या दौर था हमारे बड़ों का। ऐसे लोग भी ज़माने में गुजरे हैं। अगर अपनी बहन का बच्चा यतीम हो जाता, खुदा की कसम भाई अपने बच्चे को गोद में नहीं बिठाता था। कहीं मेरे गोद में बैठे हुए बच्चे को देखकर मेरी बहन का बच्चे का दिल ना टूट जाए। कहाँ गया ये सब दर्द, कहाँ गया? एक्सरे लो, स्कैनिंग करो, सीनों में देखो कि दिल है कि पत्थर का धड़कता टुकड़ा है। गर्ज पड़ोसी मुल्क में जो हमारे भाई कामयाब हुए ना, क्या खाते थे वो? सुक्की रोटी, पूरी डिटेल है हमारे पास। सहाबा का दौर पढ़ना है, अहादीस की तरफ जाओ। अगर सहाबा का दौर देखना है, इनकी ज़िंदगियों को देखो,
ان کا ایک ایک عمل دیکھ کر رب کعبہ کی قسم صحابہ کا ہر دور یاد آتا ہے۔ اگر وہ نمک سے روٹی کھائے صحابہ، ہمارے یہ بھائی بھی نمک سے روٹی کھائے۔ نمک نہ ہونے کی صورت میں رات کو روٹیوں کے سخت ٹکڑے پانی میں ڈال کر اگر صحابہ صبح کو وہ پانی گھول کر پیے ہیں، میرے رب کی قسم یہ ہمارے بھائی ایسا بھی پی کر دشمن کا مقابلہ کیے ہیں۔ رات کی اندھیری میں، کڑاکے کی سردی میں صحابہ کو خدا کے خوف سے اگر پسینہ نکلا، میرے رب کی قسم ان بھائیوں کے جسموں سے کڑاکے کی سردی میں خدا کے خوف سے پسینہ نکلا۔ ایک ملا کہہ رہے تھے اللہ نے ہم کو یہاں تک ایسے ہی نہیں پہنچایا، سردی میں بھی ہم اللہ سے ڈر کے دعا کرتے تھے، اے اللہ اب تک ہم سے حق ادا نہیں ہوا، اگر اس حالت میں موت آ گئی تو آپ کو کیا چہرہ دکھائیں گے، یہ سوچ کر روتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، جسم سے پسینہ نکلتا تھا۔ تبھی تو پورے ہتھیارہ چھوڑ کر چلے گئے، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ ساری دنیا کی سپر پاور ممالک آج سوچنے پر مجبور ہے، تمام تر طاقت رہ کر بھی یہ لمبی لمبی ازار والے، سیدھے سادے ڈپٹے والے، موٹے موٹے کپڑے والے، لمبی لمبی داڑھی والے، کمزور ہتھیار والے کیسے کامیاب ہو گئے؟ تو آسمان سے جواب آتا ہے، کامیاب یہ کپڑوں سے نہیں ہوئے، کامیاب یہ اپنے کمزور ہتھیار سے نہیں ہوئے، کامیاب یہ اپنے بڑے بڑے پھیٹوں سے نہیں ہوئے، کامیاب یہ مضبوط ایمان سے ہوئے، کامیاب نمازوں کی پابندی سے ہوئے۔ جو مقصد لے کر نکلے آگے بڑھتے گئے، شہادتیں ہوئی، تب بھی پیچھے پھر کر نہ دیکھے، پیچھے ان کی نظر نہیں تھی، منزل پر ان کی نظر تھی، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ صرف ان کی بات نہیں، ساری دنیا کے محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی یہی حال ہے۔ ہم اپنا ایمان مضبوط کر لیں گے، نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، اخلاق کو زیور بنا لیں گے، ادب کو زندگی بنا لیں گے، حضرت قبلہ کے فرمان کے مطابق سو کی روٹی صحیح اگر حلال کھائیں گے، پھر دیکھنا میرے دوستو، ہم پھونکیں گے وہ گریں گے، ہم تھوکیں گے وہ ڈوبیں گے۔ بدل جائے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ادب سیکھو، ادب سیکھو، ٹوپیاں پہنو، ٹوپیاں پہناؤ نکو پہنو۔ مولانا بولے با بنگلور سے آ کر ٹوپیاں پہننا کہتے لے ٹوپی پہنو۔ آج کل نوجوان عجیب و غریب قسم کے بالا رکھ رہے ہیں، نکو، نبی کی نقل کرو، کل سفارش میں حصہ ملے گا۔ نبی کے دشمن کی نقل نہ کرو، سفارش کرنا تو دور کی بات، میرا غلام سمجھ کر نبی پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کے حالات پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شریف صاحب وہ جملہ اس وقت یاد آ رہا ہے، ابو جہل ابو لہب تکلیف دیتے تھے، نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی تکلیف کہ اس وقت کے مسلمانوں کے اعمال سے نبی کو پہنچ رہی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے اعمال سے نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، دشمن تکلیف دیتے نبی کے جسم کو تکلیف پہنچتی تھی، ہمارے اعمال سے نبی کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ بدل جاؤ، بدل جاؤ۔ ایک انسانیت چھوڑ کر دنیا کی تمام خدا کی مخلوقات ہمارے بدلنے کا انتظار کر رہی ہے۔
یہ آسمان انتظار کر رہا ہے، یہ زمین انتظار کر رہی ہے، یہ پہاڑ، یہ پرندے، یہ چرندے سب ہمارے بدلنے کا انتظار کر رہی ہیں، ایک دشمنوں کو چھوڑ کر۔ بدلیں گے انشاءاللہ، ادب سے رہیں گے۔ رکان آ گیا، کون ہے محمد یہاں؟ صحابہ کو تو غصہ آیا اور قسم اللہ کی، نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرتا، صحابہ طاقت نہیں دیکھتے، گستاخ کو دیکھتے۔ صحابہ طاقت نہیں دیکھتے، گستاخ دیکھتے کہ اتنا بڑا تھی برندو۔ محبت کا حق ادا کرنے کے لیے جاتے، یا تو انہیں مرتا یا نہیں تو انہوں شہید ہوتے، اتنا اچھا۔ لیکن صحابہ یہ بھی سمجھتے تھے ایسا اچھل کر آنے والے تو ہزار دیکھے ہیں، سنبھل کر جانے والوں کو بھی زمانہ دیکھا ہے، آیا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ جو گھر ہے نا اسے مسجد کہتے ہیں، نبی کی طاقت بتا رہا ہوں، وہ جو گھر ہے نا اسے مسجد کہتے ہیں، وہاں اندر داخل ہو، تجھے خود نورانی چہرہ دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا کہ اس مجلس میں کون محمد رسول اللہ ہے۔ باہر سے آنے والا بڑی آسانی سے نبی کو پہچان لیتا تھا، کیونکہ نبی کا چہرہ، آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی، آپ کا نور، آپ کے جسم مبارک سے ہر حصے سے پھوٹنے والی وہ تجلیاں دیکھ کر تو ہر آدمی پہچان لیتا تھا کہ اس مجلس میں غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ اتنے خوبصورت ہمارے آقا۔ آج بھی میں کبھی چاند کو دیکھتا رہ جاتا ہوں، نبی کو تو نہیں دیکھا، اسے دیکھ رہا ہوں جس نے نبی کو دیکھا۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ کتنے خوبصورت۔ صحابہ نے کہا ادھر جاؤ، اندر ہی معلوم ہو جائے گا، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کے کہنے کے مطابق رمتا ہوا رکانا گیا، دیکھ لیا، اوئے نقل کفر کفر نباشت، انداز بتا رہا ہوں، کیا تو ہی محمد ہے؟ ہاں ہاں، کیا پیارا جواب آقا کا۔ ہاں بھائی الحمدللہ میں ہی محمد ہوں، اللہ کا نبی، الحمدللہ میں اللہ کا نبی اور رسول اور آخری رسول ہوں۔ اس کا کڑک سوال میرے آقا کا پیارا سوال۔ آج کون بھی محلے کو آکو تمہیں صدر صاحب معلوم نہیں، کیسا دو تمہیں کونسلر رہے، اتنے دور سے آیا نا، ایک فوٹو بھی دکھی نہیں تجھے۔ پھر رکانہ نے کہا اگر تو محمد اللہ کا نبی اور رسول ہے تو سن لے، میں بھی پورے عرب کا زبردست پہلوان ہوں،
آج تک جتنے میچز ہوئے ایک میچ میں بھی میں نے ہارا نہیں. کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے محمد؟ آقا نے ایک ہلکی مسکراہٹ پیش کی. اس مسکراہٹ کے اندر رکانہ کے ہر سوال کا جواب تھا، لیکن رکانہ کہاں سمجھتا. آقا نے فرمایا میں تو تیار ہوں. یہاں ارے بھائی یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں لڑنے والوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں، یہاں لڑتے نہیں. اور آج کل یہی لڑتے ہیں. یہی لڑتے ہیں آج. میں بڑا تو بڑا، حالانکہ دونوں میں کون بھی بڑا نہیں. لڑتے نہیں لڑتے گا تو بنگلور کی بات سمجھ جاؤ. حیدرآباد تو بہت اچھا شہر ہے. میں بڑا تو بڑا، دونوں میں کون بھی بڑا نہیں. یہاں تو اللہ رسول کے بعد جو نماز پڑھاتا ہے انہیں بڑا، جو نماز کو بلاتا ہے مؤذن انہیں بڑا، اس کے علاوہ کون بھی بڑا نہیں. کون بھی بڑا نہیں. کیا بیٹا کیا کہ وہی آپ کو ہے؟ نہیں حضرت نعت کی درخواست ہے، اول بیان ختم ہونے دو. آقا نے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ لڑنے کی جگہ نہیں، لڑنے والوں کے مسائل کا حل ہے. باہر آقا نے فرمایا میں تیار ہوں. اب باہر گئے. رکانہ موٹا تازہ لحیم شہیم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت حضرت ہند ابن ابی حالہ فرماتے ہیں پورے جسم کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ محمد کے جسم مبارک کو دیکھ لے. کوئی حصے کا کوئی جزء نہ زیادہ تھا نہ کم تھا. کبھی ارادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہی بیان کروں خالص جو احادیث میں موجود ہے، لیکن موقع نہیں ملتا. جیسا کہ حضرت حسان فرماتے ہیں آپ تو ایسے تھے گویا کہ اللہ نے اجازت دے دی کہ اے پیغمبر آپ جیسا پسند کرنا چاہتے ہیں ویسے پیدا ہو جاؤ. کأنک خلقت کما تشاء. آقا باہر نکلے. اب پہلوانا تو معلوم نا، کپڑے نکال لیتی، استینہ چڑھا لیتی، خود مار لیتی، اور آوازاں کانسے کی آواز نکالنے جا کو کانسے کی آواز نکل جاتا. ایسا بھی ہوتا ہے. پیغمبر دو عالم. اب جیسے ہی کشتی شروع ہوئی، طاقت آزمائی ہوئی، اللہ اکبر، میرے آقا نے ایک سیکنڈ کے اندر رکانہ کو اٹھا کر پچھاڑ دیا. رکانہ طاقتور لحیم شہیم گویا انسان نہیں بلکہ روئی کا ایک موٹا تھا. گرتے گرتے رکانہ ابھی میں تیاری چھوا نہیں، ابھی میں تیاری چھوا نہیں. آقا نے فرمایا ہو جا تیار، جب مکمل ہو جائے گا تب کہنا. اب مکمل تیار ہو گیا. پھر شروع ہوئی کشتی. آقا نے دوسری مرتبہ بھی گرا دیا. عقل مند کو اشارہ کافی. رکانہ سمجھ گیا یہ جسم کی طاقت نہیں، یہ رسالت اور نبوت کی طاقت ہے. یہ جسمانی طاقت نہیں، یہ رسالت اور نبوت کی طاقت ہے. گر گیا، اب اٹھتا نہیں. آقا نے فرمایا رکانہ اٹھ. تو فوراً رکانہ کہتا ہے
اب بغیر نبوت کے سہارے کے رکانا اٹھ نہیں سکتا، اب بغیر نبوت کے سہارے کے رکانا، جب نبوت کو رکانا سمجھا، رکانا کے جملے کو آقا نہیں سمجھیں گے؟ رکانا کیا کہہ رہا ہے؟ بغیر نبوت کے سہارے کے رکانا اٹھ نہیں سکتا۔ آقا سمجھ گئے کہ رکانا ہماری غلامی میں داخل ہونے کی گزارش کر رہا ہے۔ آقا نے فرمایا اٹھ جا، پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آیا تھا رمتے ہوئے، اب جا رہا ہے سنبھلتے ہوئے، آیا تھا صرف رکانا بن کر، اب جا رہا ہے حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ بن کر۔ واقعے کو بیان کرتے ہوئے وہاں تک میں نے رکانہ کہا، اب اگر کوئی صرف رکانہ کہے گا تو پھر بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اب حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ، اتنی بڑی طاقت تھی، اگر آقا اس طاقت کے زور میں ساری دنیا کو کلمہ پڑھانا چاہتے، ایک سیکنڈ، لیکن طاقت کے زور میں کبھی کوئی کلمہ پڑھتا نہیں۔ بہت ساری باتیں ادھوری ہو گئی، بہت شرمندہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، پھر کبھی موقع ملے انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں ادب کے ساتھ رہو، رہیں گے انشاءاللہ۔ جہاں کہیں جلسے کو جانا ہے تو ساتھ میں ساتھیوں کو لے کر جاؤ۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، صلحاء و صوفیہ و اتقیاء آتے ہیں، اور ہمارے بگڑے ہوئے نوجوان خالی مجلس میں بیٹھ کر اٹھ گئے تو بس انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اللہ میرے اندر بھی انقلاب عطا فرمائے، آپ کے اندر بھی، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔